اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے اور اللہ کے رسول سے فرماتے دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول کسی ایسے کام کی رہنمائی کر دیجئے، کوئی کام ایسا بتا دیجئے جس کام کو میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں، جس کام کو میں کروں تو جہنم سے دور ہو جاؤں۔ ان کے سامنے یہ رہتا تھا جنت کی نعمتیں کیسے مل جائیں، جہنم کے عذاب سے کیسے بچ جاؤں۔ لیکن آج جب کوئی آدمی کسی دیندار کے قریب ہوتا ہے، کسی عالم دین کے قریب ہوتا ہے، علماء حق کے قریب ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ان سے بھی دنیا ہی کی دعا کرے، تجارت میں برکت کی دعا کر دیجئے، گھر بڑی آفت اور مصیبت آ گئی ہے تعویذ بنا کے دے دیجئے، پانی پھونک کے دے دیجئے، نہ جانے کیسے کیسے بابا تیار ہے۔ اگر آپ دین پر چلیں گے دین خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ لفظ دین، اسلام، ایمان معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہے، لیکن عرف میں جب بولا جاتا ہے دیندار کون ہے، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہو اور ان کے کہنے پر چلنے والا ہو وہ شخص دیندار کہلاتا ہے۔ دیندار کے جب قریب ہوں گے تو دین آئے گا، اس لیے کہ وہاں دین کا تذکرہ ہوگا۔ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ تنبیہ کریں گے، نماز کی ترغیب دیں گے، نماز کی اہمیت کو بتائیں گے، نماز چھوڑنے والوں پر جو عذاب آتا ہے وہ بتائیں گے۔ لیکن ایک دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے، ایک غلط آدمی کے پاس بیٹھیں گے، زبان اگر اس کی غلط ہے تو اس کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے، اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے اس کے اثرات آپ پر آئیں گے۔ یقینی طور پر یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، صحیح تعلیم و تربیت ہو اور اچھے لوگوں کا ساتھ، اور تیسری چیز خاتمہ بالخیر کی دعا۔ ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اس لیے کہ آدمی کو کوئی بھروسہ نہیں کس حالت میں دنیا سے جائے، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں جہاں اللہ نے اچھے اور سعید لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندوں کو، انسان کو وصیت اور تاکیدی حکم دیا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کا۔ کیوں؟ ماں باپ ہی ہماری اصل ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، ان کا احسان ہے، ان کی برکت کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ کو بتایا تھا، ماں اور باپ کے مادہ منویہ سے ہماری اور آپ کی تخلیق ہوتی ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہم رہتے ہیں، جس کو اللہ نے کہا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے، کب تک؟ 9 مہینے تک، اور اس حالت میں اس کو مشقتیں ہوتی ہیں۔ 2 لقمہ کھانا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کو پریشانی ہوتی ہے، پچنول لے آؤ، کوئی دوا لے آؤ، آج کھانا کچھ زیادہ کھا لیا ہے، بھاگ دوڑ آپ کرنا شروع کرتے تاکہ ہضم ہو جائے۔ لیکن ماں 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور دن بدن وہ بڑھتا رہتا ہے، یقیناً اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں ہی جانتی ہے۔ اسی لیے ان مشقتوں کی وجہ سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ کون ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا امک، تمہاری ماں۔ 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابا،
ماں چونکہ مشقتیں زیادہ اٹھاتی ہے تعلیم و تربیت کے لیے، پرورش کے لیے، اسی طرح سے جب مدت حمل ہوتا ہے، پھر دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں جب بچے کو جنتی ہے، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں وہ ایک ماں ہی جانتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ماں باپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لے جا کے کہیں چھوڑ آتے ہیں ان کو، جہاں کہتے ہیں یہ ٹی وی ہے، یہ فلاں ہے، یہ کھانا ملے گا، آپ آرام سے یہیں رہیے۔ بتاتے نہیں ہیں کہ اب ہم نہیں آئیں گے، اور چھوڑ کے ان کو چلے جاتے ہیں۔ وہ بوڑھے لوگوں کے لیے گھر بنا کے رکھتے ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ کان سے سنتے رہیں الٹی سیدھی باتیں، آنکھوں سے دیکھتے رہیں الٹی سیدھی باتیں، تب وہ آپ کو اپنے تجربات سناتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ بال دھوپ میں نہیں سفید ہوئے ہیں، تجربات کی بنیاد پر سفید ہوئے۔ 70 سال میں دنیا میں رہا ہوں، 80 سال میں دنیا میں رہا ہوں، مختلف سفر میں نے کیے ہیں، مختلف لوگوں سے میں ملا ہوں، مختلف طرح کے لوگوں سے ملا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کون لوگ اچھے ہیں، کون لوگ برے ہیں۔ اگر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو، تو میری بات کا اعتبار کر لو۔ لیکن آج کا نوجوان تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے، کوئی نوکری مل گئی تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، خود بخود تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں۔ اس وقت ماں باپ سے مشورہ نہیں کرتے۔ جو ماں باپ اس کی پیدائش میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا نظم کرتے ہیں، خود کم کھا کے اس کو زیادہ کھلاتے ہیں، خود موٹا پہن کے اس کو اچھا پہناتے ہیں، خود گئے گزرے مکان میں زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے اچھے مکان بناتے ہیں، اس اولاد کا یہ کہ جہاں باپ بوڑھا ہوا، اب سہارا کے لائق بیٹا ہوا، تو باپ لے جا کے ان کو کہیں چھوڑ آتا ہے، اب اپنے گھر میں نہیں رہتا، اور بدنام کرتا ہے بیچاری بیوی کہ اس نے کہہ دیا کہ لے جاؤ ان کو چھوڑ آؤ، ہم دونوں الگ رہیں۔ تم اس ماں کے پیٹ میں رہے ہو، اگر وہ باہر سے آئی ہے، ٹھیک ہے اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ اگر آپ کو ورغلا رہی ہے، آپ تو اس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں، اس کی چھاتی کا دودھ آپ نے پیا ہے، اس کی گود میں آپ کو کھلایا ہے، اس نے رات کو جب سونے لگتے تھے تو لوریاں دے دے کے کیا ہے قصے اور کہانیاں سناتی تھی اچھے لوگوں کے، کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ انبیاء ہیں، ان کے حالات کو پڑھنا، ان کے حالات کو سننا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ لیکن کتنے ہیں جو آج ماں باپ کی اسی طرح سے تعظیم اور توقیر کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، عام طور سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن کی ان آیتوں کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے، 2.5 سال۔ اس کا مطلب اگر 2 سال مدت رضاعت ہے تو گویا 6 مہینہ جو ہے حمل کی مدت ہے۔ اگر 6 مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ غلط نہیں کہیں گے، اللہ کی شان ہے، عام طور سے 9 مہینے میں پیدا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پہلے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مدت رضاعت کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے، 2 سال دودھ پلا لیا جائے یا 2.5 سال، تو کہتے ہیں 2 سال اگر مدت جو لوگ مانتے ہیں تو 2 سال سے پہلے کوشش کیجیے تاکہ 2 سال کے اندر چھوڑ دے، اور جن لوگوں نے کہا 2.5 سال مدت رضاعت ہے تو اس سے پہلے کوشش کر کے چھوڑا دیں، اس لیے کہ دودھ چھوڑانا بچوں کا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آج مائیں دودھ پلاتی نہیں ہیں تو اس لیے ان کو چھوڑانے کی بھی مشقت ہے۔ آج تو ڈبے کا دودھ چاہتا ہے، شیشی میں بھر دیا، پکڑا دیا، شیشی دے دیا، پی لیا، شیشی نہیں دیا، نہیں پیا، چلاتا رہا۔ چھاتی سے مائیں دودھ نہیں پلاتی،
دودھ پلائیں گی تو کمزور ہو جائیں گی، صحت ان کی بگڑ جائے گی، حسن و جمال میں کمی آ جائے گا۔ اللہ نے ایک فطری چیزیں رکھی ہیں، اس فطرت کے مطابق جب انسان رہتا ہے تو ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں اس کو ملتی ہیں۔